الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الوضوء مصنف الرحمن وضو کی فرضیت کو ثابت کر رہے تھے۔ یہ اس باب کی دوسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کی بھی نماز قبول نہیں فرماتے تم میں سے جب وضو نہ ہو حتی یتوضا۔ یتوضا معنی یتطہر ہے، چاہے وہ پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کریں اور یا بیمار ہیں یا پانی نہیں مل رہا تو اس صورت میں اس کے قائم مقام تیمم کو کر لیتا ہے۔ دونوں صورتوں کے لیے یہ شامل ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں صلاۃ احدکم اذا احدث۔ اچھا، تو اگلی روایت جو ہے حضرت محمد ابن حنفیہ کے ہیں اور وہ نقل کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ محمد ابن حنفیہ سے پہلے یہ ابن عقیل راوی ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام محمد ہے، عقیل اس کے دادا ہیں، اور ابن عقیل میں نسبت جو ہے دادا کی طرف کیا گیا، ورنہ یہ ابن محمد ہے۔ اور سندن اس میں کلام ہے اس راوی کے متعلق۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے محمد ابن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ہیں، اور حنفیہ یہ اس کے والدہ کی نسبت ہے، اور اس محمد ابن حنفیہ کے والدے کا نام ہے خولہ، اور اس کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا کہ یمامہ کا ایک قبیلہ ہے، اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے ساتھ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تو اس میں اس کے والدہ خولہ گرفتار ہوئی، قیدی بنا دیا گیا۔ تو پھر اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو دیا، تو اس کے بطن سے یہ محمد ابن حنفیہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں تو ان کو سید کہتے ہیں، ان کے سلسلہ نسب کو کیا کہتے ہیں؟ سید۔ اور جو حضرت محمد ابن حنفیہ کے نسل سے ہیں تو ان کو علوی کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ علوی۔ تو یہاں اپنے والدہ کی طرف نسبت ہے، اور بعض حضرات جو ہیں محمد ابن حنیفیہ کہتے ہیں، اور بعض حنفی کہتے ہیں، بعض حنیفہ کہتے ہیں۔ تو دونوں میں کوئی زیادہ تر حنفیہ ہی ذکر کرتے ہیں، اور پھر نسبت میں حنفی آتا ہے تو جو حضرات حنیفی ذکر کرتے ہیں فا سے پہلے یا، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر قبیلہ بنو حنیف کی طرف نسبت ہو تو حنیفی ہوگا، اگر مذہب حنفی کی طرف ہوگا تو حنفی ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن زیادہ تر حضرات بغیر یا کے ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد میرا بچہ پیدا ہو جائے تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پہ رکھ سکتا ہوں محمد؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا اس کے کنیت بھی آپ کے کنیت پر ابو القاسم ہو؟ تو فرمایا ہاں۔ تو یہ محمد ابن حنفیہ
تو تابعی ہے، اس کا نام جو ہے اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد رکھا، اور اس کی بنیاد بھی ابو القاسم تھے۔ حضور کی موجودگی میں نام اور لقب دونوں جو ہے ایک آدمی کے لیے منع کیا گیا تھا۔ بات سمجھنا ہے نا، یعنی نام بھی محمد ہو اور بنیاد بھی ابو القاسم ہو، لیکن حضور کے بعد پھر اس کی اجازت۔ آگے جو راوی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں، اور صغار صبیان میں سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور حضرات حسنین کے والد گرامی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نامدار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے شہادت کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنے۔ اہل مدینہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر کچھ اختلاف پیدا ہو گیا اہل شام اور حضرت علی کے درمیان۔ اس کے بعد 2 جنگیں واقع ہوئی، جمل اور صفین کا، اور کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے، علاقے دونوں میں مصالحت ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے۔ اور ویسے یہ جنگ اجتہادی تھی، تو اس لیے صحابہ کرام کے آپس میں جو مشاجرات ہوئے ہیں ان کے متعلق زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایک اگر اہل سنت والجماعت کا رائے یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر۔ ان کی مقصد بھی خلافت چھیننا نہیں تھا یا حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں لڑائیاں جو ہیں سیاسی لوگوں کے درمیان صرف اقتدار کی خاطر ہوتا ہے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کے متعلق کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو ایک خلیفہ وقت مظلومیت کے ساتھ شہید ہوا، اور اس کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہماری قوت ابھی مضبوط نہیں ہے، ہم پہلے قوت کو مضبوط کریں گے، پھر قاتلین عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو بہرحال تو بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یہی خوارج کی وجہ سے۔ شروع میں خوارج حضرت علی کے ساتھ تھے، جب تحقیق کا فیصلہ ہوا تو ان الحکم الا للہ، کلمۃ الحق ارید بہ الباطل کی بنیاد پر پھر وہ الگ ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اب تک حضرت علی امیر المجاہدین تھے، امیر المسلمین تھے، اب امیر الکافرین بن گئے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ تو حضرت علی کے متعلق حضور نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، انہوں نے کہا نہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہوتا ہے، بندہ کیسے حکم بن سکتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس اللہ نے اس کو کمال عطا فرمایا تھا، بڑے خوبصورت آدمی تھے اور بڑے عمدہ لباس پہن کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ کے یہ لباس دیکھیں، ہم تو تارک دنیا لوگ ہیں۔ تو بظاہر تھے بھی ایسے، ان کے نیموں سے ایسے قرآن کی آوازیں، عبادت میں غلو کرنا حد سے زیادہ، تو خوارج کا تو حضور نے خود فرمایا تھا نا، تو ان کی نمازوں کو دیکھیے، اپنے نماز کو کم سمجھو گے، ان کے روزوں کو سمجھ کر اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے دینداری کو سمجھ کر آپ سمجھیں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن یبرکون من الاسلام کما یبرک الرمیۃ، جس طرح کہ ایک نیزہ جو ہے کسی چیز پہ لگ کے نکل جاتا ہے، تو اس طرح ایمان سے یہ نکل گئے۔ ان کے علاوہ اہل النار، حضور نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ بات سمجھ آئے نا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے، ہر دور میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف ہوئی تحریک اٹھی، ان کے مقابل میں پھر یہ وجود میں آئے اور اس مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو حضرت
ابن عباس نے فرمایا اگر تمہارے اشکالات کا میں جواب دوں تو تم مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ تو حکم کے بارے میں تم نے یہ کہا کہ حکم صرف اللہ ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. تو ایک میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں حکم مقرر کرے. دو مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعتیں لڑ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، تو کیا وہاں حکم نہیں ہوگا؟ تو اب اس کو دیکھنے لگے. پھر فرمایا کہ حج کے دوران اگر حالت احرام میں کوئی شکار کریں تو اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک آدمی حکم مقرر کریں تو وہ یہ بتائیں کہ بھئی یہ اس جو شکار کیا ہے پالتو جانوروں میں سے اس کا نسل کون سا ہے، تو وہ اسی سے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. تو ایک حج میں ایک چھوٹے سے جرم کی بنیاد پر حکم مقرر کرنا جائز ہے، تو اس میں جائز نہیں ہے. تو کچھ لوگ تو کئی ہزار واپس آ گئے تو باقی رہ گئے. پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، جنگ نہروان اس کو کہتے ہیں، تو ان کو وہاں قتل کیا گیا، ان کی یہ طاقت کو توڑ دیا گیا. پھر انہوں نے جو بچے تھے انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لی کہ 3 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، عمر بن العاص کو، حضرت معاویہ کو اور حضرت علی کو. تینوں کے لیے جو ہے جو مسلمانوں کے بڑے تھے آپس سے مل گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مقرر کیے لوگوں کو حرم میں طواف کر کے بیٹھ کے 3 آدمی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور مقرر ہوئے کہ فلاں جگہ جائے گا اور حضرت معاویہ کو قتل کرے گا شام جا کے، اور اسی طرح کوفہ میں حضرت علی کو قتل کیا جائے گا. چلے گئے. تو حملہ تو ان دونوں پر بھی ہوا لیکن وہ بچ گئے اور حضرت علی کو صبح نماز کے لیے آتے ہوئے جو ہے شہید کیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. تو خوارج نے جب اس پر حملہ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ پڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھے، اس نے حضرت علی کو شہید کیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال تو فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی طہارت کا چابی جو ہے وہ نماز کے چابی جو ہے وہ طہارت ہے. دیکھیں یہاں پہ 3 جملے حضور نے ذکر فرمایا. ایک مفتاح الصلاۃ الطہور، دوسرا ہے تحریم و تکبیر، تیسرا ہے تحلیل و تسلیم. 3 جملے. اب یہ روایت ترمذی میں پڑھ چکے ہوں گے، تفصیل کے ساتھ شروع میں آتا ہے. اب اس میں صرف اتنا سمجھ لیں کہ مفتاح الصلاۃ میں استعارہ ہے. کیا ہے؟ استعارہ ہے. کفر کو تشبیہ دیا ہے، یعنی حدث کو تشبیہ دیا کفر کے ساتھ. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اور طہارت کو تشبیہ دیا ہے ساری کے ساتھ. اب ظاہری بات ہے جب دروازہ بند دروازے میں یا کسی گھر میں داخل ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ چابی ہے. تو اسی طرح دخول فی الصلاۃ کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ طہارت ہے. جب تک طہارت نہیں ہوگی تو نماز میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو لہذا حدث ایسا ہے جیسے دروازے کو بند کیا گیا ہو، طہارت اس کے لیے ملتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ وہ تحریم و تکبیر، تحریم کا اضافت ہوا ہے، ضمیر جو ہے راجع ہے صلاۃ کی طرف، تحریم کے اضافت صلاۃ کی طرف. وہ تحریم الصلاۃ التکبیر، نماز کو حرام قرار دینے والی چیز تکبیر ہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ یہ یاد رکھیں یہاں تحریم کے اضافت جو صلاۃ کی طرف ہوا ہے نا، یہ ادنی ملابست کی وجہ سے ہوا، ورنہ تحریم کے نسبت ان افعال کی طرف ہے جو خارج صلاۃ میں مباح تھے اور نماز شروع ہونے کے بعد حرام قرار پائے. جیسے نماز سے پہلے آپ کھا پی سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، لیکن نماز میں داخل ہونے کے بعد آپ اس طرح جو ہے چل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے ہیں اور کھا بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ اصل تو ان افعال کی طرف تحریم کا اضافت اور نسبت ہے، لیکن چونکہ ادنی ملابست کی وجہ سے پھر اس تحریم کا نسبت صلاۃ کی طرف کر دی.
پھر یہاں پہ یہ سمجھ لیں، ایک معنی تو یہ ہے تحریم کی، سمجھ میں آئی نا؟ یعنی خارج صلاۃ جو افعال مباح تھے ان کو حرام قرار دینے والی چیز جو ہے وہ تکبیر ہے۔ تحریم، تکبیر آپ نے شروع کر دی، وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ یا تحریم بمعنی حرمت یہ ہے، احرام سے۔ معنی اس وقت یہ ہوگا کہ تحریم الصلاۃ، یہ فرمایا ہے کہ تکبیر حرمت صلاۃ میں داخل ہونے کا سبب تکبیر ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اس سے مراد پھر تحریم سے نہیں ہوگا، حرمت سے نہیں ہوگا، بلکہ عزت اور تقریم کے معنی میں ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو تکبیر تحریمہ کا حکم اور دوسرے جو ہے تکبیر تحریمہ کا مصداق۔ تکبیر تحریمہ کے، اب پہلی بات کی طرف آؤ، تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے؟ جمہور فقہاء اور محدثین کا، اس میں اربعہ بھی ہے، ان کا رائے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ البتہ ایک جماعت جس میں امام زہری بھی ہے، امام اوزاعی ہے اور ابن علیہ ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ مسنون ہے۔ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تحریر تحریمہ سے کے مصداق کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں اس سے لفظ تکبیر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ تکبیر۔ طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ لفظ جو تعظیم خداوندی پر دلالت کر رہا ہے تو اس سے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائیں گے، اگرچہ مسنون اللہ اکبر ہے، لیکن اگر کسی نے اس کی جگہ پر اللہ اجل کہا، اللہ العظم کہا یا سبحان اللہ کہا تو پھر بھی فرضیت ادا ہو جائیں گے۔ پھر ائمہ ثلاثہ امام ابو یوسف کے آپس میں بھی اختلاف ہے کہ مصداق اس سے لفظ تکبیر ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ امام مالک اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بس لفظ اللہ اکبر بس، کیونکہ اردو سے یہی منقول ہے، اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ الاکبر، یہ دو الفاظ ہیں، معرف لام ہو بغیر تعریف کے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مادہ تکبیر کا ہو، بس صیغہ کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، یعنی یہ چاروں الفاظ سے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر۔ سمجھ میں بات آئی؟ آگے پھر وتحلیلها التسلیم، وتحلیلها التسلیم میں بتا دیا ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہے، تحلیل کا نسبت تو ان افعال کی طرف ہونی چاہیے نا، خارج صلاۃ میں وہ حلال ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کی طرف ادنی ملابست کی وجہ سے کیا گیا۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ سلام کا حکم کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں، اچھا ایک بات یہ سمجھ لیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہے فرض ہے جمہور کے مسلک کے مطابق، ائمہ ویسی کی قائل ہے، لیکن یہ فرض ہے یا رکن ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ یہ رکن ہے، رکن صلاۃ ہے، یعنی داخل صلاۃ میں شمار کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رائے یہ ہے کہ یہ شرط صلاۃ ہے اور شرط خارج ہوتا ہے، اور امام طحاوی کا احناف میں سے رائے جمہور کی طرح ہے، وہ بھی اس کو رکن مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں قرآن کے آیات سے،
وذکر اسم ربہ فصلی، تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب مع الوصل کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام پہلے ہوگا اور نماز کا آغاز بعد میں ہے. اچھا، ایک تحلیل و تسلیم. سلام کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں سلام جو ہے یہ فرض ہے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور اصل چیز خروج بسنت المصلی ہے. اس سے نماز کی فرضیت ثابت ہو جائے گی. اب احناف پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ دونوں و تحریمھا تسلیم و تحلیلھا تسلیم، اچھا و تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم، دونوں کے حکم میں پھر فرق کیوں مانتے ہو؟ ایک کو فرض اور دوسرے کو آپ واجب کہہ رہے ہو. یا تو دونوں کو واجب کہو نا، یا دونوں کو فرض کہو. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم تکبیر تحریمہ کے فرضیت اس روایت سے ثابت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خبر واحد ہے. خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے. ہم تو قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ تو لہٰذا احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک تو راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اذا رفع راسہ من السجدہ فقد تمت الصلاۃ. تو کسی بھی راوی کا عمل یا قول اس کے نقل کردہ روایت کی معارض ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، ورنہ راوی حدیث اس کے خلاف نہ جاتا. دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت ہے اذا قلت ھذا وفعلت ھذا فقد قضیت ما علیک. مسند احمد کی روایت ہے. فقط یا ایک روایت میں فقط تمت صلاتک، تو آپ کی نماز ہو گئی. جب تشہد کے مقدار میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے یہ پڑھ لی تو بس. بہرحال وتحلیلھا التسلیم. پھر سلام جمہور کے یہاں دو ہے، جانب یمین اور جانب یسار کی طرف، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی. البتہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں منفرد کے لیے وہ فرماتے ہیں، اور امام کے لیے اور منفرد کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منفرد جو ہے وہ ایک ہی سلام پھیرے گا تلقاء وجہہ، اسی طرح امام ہے. باقی مقتدی کے لیے جو امام کے پیچھے ہے وہ کہتا ہے کہ 3 سلام ہوں گے، جانب یمین میں اور جانب یسار اور امام کو الگ. لیکن جمہور کا رائے یہ نہیں. پھر یہ جو سلام کا جمہور کہتے ہیں فرض ہے، دونوں سلام فرض ہیں یا ایک فرض ہے، تو اس سے بھی اختلاف ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں تو سلام ہی ایک ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ امام شافعی فرماتے ہیں پہلا فرض ہے اور دوسرا جو ہے سنت ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دونوں فرض ہے، دونوں فرض ہے. چلیے باب الرجل يجدد الوضوء غير حدث. وبه قال حدثنا مصنف الرحمٰن یہ فرما رہے ہیں کہ باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث، وضو باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ وضو کر رہا ہے. اس کے فضیلت اور ثبوت ذکر فرما رہے ہیں. آگے کچھ ابواب کے بعد مصنف رحمٰن ایک باب اور ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں مصنف رحمٰن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کئی نمازیں ایک وضو کے ساتھ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ کئی نمازیں ایک وضو کے ساتھ. ہاں آگے باب آ رہا ہے، یہ
باب ما یقول الرجل اذا توضأ کے بعد باب الرجل یصلی الصلوات بوضوء واحد، یعنی کئی نماز ایک وضو سے آدمی ادا کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو روایت ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہیں۔ ابو قطیف الحزلی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فلما نودی بالظہر توضأ، ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ جب عصر کی اذان ہوئی توضأ فقلت له، پھر اس نے وضو کی، میں نے اس کو کہا کہ اچھا فقلت له، میں نے اس کو کہا، اب آگے کیا کہا وہ ذکر نہیں ہے، وہ واضح ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ قالا، اس نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ، حضور نے فرمایا جس نے وضو کیا لا طہر کتب له 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھے جائیں گے، 10 نیکیاں۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو عام اصول ہے، ہر نیکی کو کا 10 نیکیاں تو ویسے ہی مل جاتے ہیں نا، کم از کم کتنے مل جاتے ہیں؟ بعشر امثالھا، تو زیادہ اس کے اوپر 700 گنا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو پھر اس میں وضو کا کیا تخصیص ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لیں، یا تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، کوئی یہ نہ سمجھیں کہ آدمی جو ہے اسراف کر رہا ہے، وضو ہے تو دوبارہ وضو کر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا یا ثواب نہیں ملے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ملے گا تو وہی عام ثواب، لیکن بتا رہا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اس میں اضافی فضیلت کا بیان نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 10 نیکیاں جو عام نیکیوں کو جو محنت کا 10 نیکیاں جو مل رہے ہیں وہ تو الگ ہے، یہ اس سے اضافہ 10 نیکیاں ہیں جو اس کو ملیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ایک تو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادہ عبداللہ یا عبید اللہ، اس سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے والد ہر نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، یہ کیا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں بھائی، اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ تو ادھر ہے نا، اس کے بعد تھوڑی ہم کر رہے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو کل کے پرسوں کا سبق کا پتہ نہیں ہے، تو وہ خواہ جو ہے ہم یہاں، تو آپ کو تو صرف لفظی ترجمہ کرنی چاہیے بس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے والد ہر نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرے والد یہ سمجھ رہے تھے کہ ابتداء میں ہر نماز کے لیے وضو فرض قرار دیے گئے تھے، اور بعد میں جب یہ زیادہ مشقت کا باعث بنا تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، جب بھی وضو ٹوٹا کر لو، اور اس کے قائم مقام مسواک کو بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ تو اب صرف مسواک کر لیں بس کافی ہے۔ لیکن میرے والد یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس لیے میں وہ اصل حکم پر عمل کروں گا۔ وہاں پہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اس صاحبزادہ کا اپنے ایک رائے ہے، اصل وجہ وہی ہے جو عبداللہ ابن عمر خود بیان کر رہا ہے یہاں پہ، یہ خود بتا رہا ہے عبداللہ ابن عمر کہ 10 نیکیاں ملیں گے، تو ظاہری بات ہے صحابہ تو نیکیوں کے حارث تھے، تو اس لیے وہ ہر نماز میں وضو فرماتے تھے۔ لیکن ایک یہ بات یاد رکھیں، ہر نماز کے لیے وضو مطلقاً یہ باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ تجدید وضو اس وقت باعث ثواب ہے جب اس وضو سے آپ نے کوئی عبادت بجا لایا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے تلاوت کی ہے، یا نفل پڑھ لی اس سے، یا اس سے ایک اور فرض نماز آپ نے ادا کر لی، لیکن اس طرح نہیں، یا زیادہ فصل بعید آ جائیں، بات سمجھنا ہے نا بیچ میں، تو پھر یہ حکم ہوگا
ہمارے احناف نے یہ فرمایا کہ وضو کے اوپر وضو ایک آدمی کر رہا ہے، کوئی عبادت بیچ میں سے نہیں بچا لایا، تو یہ پھر اسراف میں ہوگا، یہ باعث ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی وضو کرتا ہے عبادت کے لیے، جب اس نے عبادت ہی نہیں کی اسے وضو سے، تو پھر یہ ثواب کہاں سے ملے گا اس کو؟ وفي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود واخبرنا لحبيب ابن يحيى اثبت عن حذيفه وقال محمد عن ابي حذيفه الهذلي قال كنت عند ابن عمر ولما نودي بالظهر توضأ فصلى، یہ تو ہو گیا نا، تو پھر دوبارہ پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پڑھا یا نہیں پڑھا. ہاں، باب ما ينجس الماء. اب مصنف رحمہ جو ہے یہاں سے ایک نئے حکم ذکر فرما رہے ہیں، طہارت ماء اور نجاست ماء کے احکام بیان کر رہے ہیں، یا یہ دوسرے الفاظ سے آپ فقہ کے اصطلاح میں آپ احکام المیاں ذکر کر رہے ہیں، پانی کب پاک اور ناپاک ہوتا ہے. مصنف رحمہ نے پہلے تو فرضیت وضو ثابت کر دیا نا کہ وضو فرض ہے، اب وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے، تو اس لیے پانی کے حکم بیان کر رہا ہے کہ کون سے پانی پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے. یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک معرفت اللہ مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے. حضرت عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس میں 15 اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن گھوم پھر کے جو اصل اختلاف ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں 4 مذاہب ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ پہلے مذہب اس میں ظاہریہ کا ہے، اور حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عائشہ کی طرف بھی نسبت کیا گیا کہ پانی کسی صورت میں نجس نہیں ہوتا، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ نجاست سے. ہاں، پانی اپنے سیلانیت ظاہر کرتے ہیں، پانی کے اندر جو اصل صفت ہے بہنا، تو وہ رک جائیں تو سمجھ لیں کہ پھر نجاست اثر انداز ہو گیا. جب تک اس میں سیلانیت ہے تو وہ کوئی نجاست سے وہ نجاست نہیں ہوگا. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ مذہب صحیح سند سے ثابت ہوتا تو یہ اصح المذاہب ہوتا، کیونکہ حضرت عائشہ سے زیادہ پانی کے معاملات کون جان سکتا ہے. حضور کے صبح شام معاملات کو دیکھنے والی، پانی کا انتظام کرنے والی، بات سمجھ میں آئی نا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی طرف یہ نسبت ہی صحیح نہیں ہے، تو اس کے صحیح سند سے ثابت ہے. دوسرا جو ہے ظاہریہ کے قریب مسلک امام مالک رحمہ اللہ کا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ نجس سے نجاست جو ہے سے وہ نجس نہیں ہوتا، الا اذا تغیر لونہ او طعمہ او ریحہ. 3 اوصاف جو پانی کے ہیں ان میں سے وصف جو ہے متغیر ہو جائیں تو پھر یہ پانی نجس ہو جائے گا، ورنہ نہیں. تیسرا قول جو ہے یہاں پہ ائمہ ثلاثہ کا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی قلیل ہو تو وہ غیر نجاست سے نجس ہو جائے گا، اگر کثیر ہو تو نجس نہیں ہوگا. لیکن پھر ان کے آپس میں اختلاف ہے، تو پھر چوتھا مذہب بن جائیں گے. تو شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ قلیل، دیکھو باقی نے قلیل اور کثیر کا اعتبار نہیں کیا، لیکن ائمہ ثلاثہ قلت اور کثرت کا اعتبار کرتے ہیں، اسی کو معیار بناتے ہیں. اب اس قلت اور کثرت کے معیار میں اختلاف ہے، کس کو کہیں گے؟
تو شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں اگر پانی قلتین یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو یہ کثیر ہے، اور اگر قلتین سے کم ہے تو پھر یہ قلیل ہو گیا، وقوع نجاست سے نجس ہو جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب اس کے بعد احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ کہتے تو یہی ہے کہ کثیر سے وہ مائع کثیر جو ہے وہ نجاست سے نجس نہیں ہوتا، قلیل نجس ہو جاتا ہے، لیکن احناف کے یہاں قلت اور کثرت کا معیار کیا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ جو راجح ہے رائے مبتلا بھی کے اوپر چھوڑ دیا جائے، جس کے ساتھ یہ مسئلہ وابستہ ہے وہ اگر قلیل سمجھ رہا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، کثیر سمجھ رہا ہے تو نجس نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس سے عشر فی عشر، بات سمجھ میں آئے نا، دہ در دہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر یہ کثیر ہے، اور اگر کم ہے تو یہ قلیل ہے۔ اور ایک قول جو ہے اس میں یہ ہے تحریک کا ہے، اگر پانی کسی حوض میں ہے، ایک طرف اگر حرکت دیا جائے یا بڑے برتن میں ہے، دوسری طرف حرکت پہنچ رہا ہے تو نجاست اثر انداز ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو پھر اس حرکت جو ہے ایک حرکت وضو ہے، ایک حرکت غسل ہے، تو غسل میں زیادہ پانی جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، دور تک جاتا ہے اس کی حرکت، تو یہ دونوں قول ہیں۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اب مصنف رحمہ دروازہ کھول دیں، مصنف رحمہ جو آگے جو دلائل ذکر کر رہا ہے، آگے جو دلائل ذکر کر رہا ہے، پہلے باب جو قائم کر رہا ہے باب ما ينجس الماء، اس میں شوافی کے مستدلات کو ذکر فرما رہے ہیں، شوافی کے، پھر آگے کیونکہ اس میں قلتین کی روایت کو نقل فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو باب قائم کر رہے ہیں کہ باب ما جاء فی بئر بزازہ، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے مستدلات کو ذکر کریں گے، پھر ایک دو باب چھوڑ کے احناف کے مستدلات کو ذکر کر رہا ہے، اور باب البول فی الماء الراکد، اور باب الوضوء بسور الکلب، اور یہ جو آگے روایتیں ذکر کر رہے ہیں یہ احناف کے مستدل ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو پہلے جو روایت ہے قلتین کے، وہ ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے نقل کر رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضور سے پوچھا گیا عن الماء وما ينوبه من الدواب، پانی کے بارے میں، وما ينوبه یعنی یہ نوبت در نوبت اس پہ آتے ہیں چوپائی اور درندے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگلوں میں جو حوضوں میں پانی ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ پانی جمع ہو جاتا ہے، وہاں پہ آدمی بھی جا کے اس پانی سے استفادہ کرتا ہے، وقتاً فوقتاً درندے بھی آ کے پانی پیتے ہیں اور جانور بھی پیتے ہیں، تو کیا وہ نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ بتا رہے ہیں۔ شیخ صاحب معاویہ کو بلا معاویہ ہے بھائی، یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو باب ما جاء فی باب ما جاء فی بئر بزازہ میں امام مالک کے مسلک کو ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ جو قلتین کی روایت ذکر کر رہا ہے، تو یہاں عن الماء وما ينوبه، وما ينوبه کا معنی ہے یتردد مرۃ بعد اخرى، ایک کے بعد دیگرے نوبت در نوبت آتے ہیں پانی پینے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو درندے یا اسی طرح جانور جب اس حوض میں پانی پیتے ہیں تو کیا ان کے سور ناجائز تو نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی نجاست بھی گر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، حضور نے فرمایا جب پانی قلتین تک پہنچ جائیں تو نجاست جو ہے اور لم يحمل الخبث، تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علی عن محمد بن عباد بن جعفر، قال ابو داؤد وهو الصواب۔
امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ولید ابن کثیر کے جو استاذ ہے اس کا ذکر کیا گیا محمد ابن جعفر اوپر، لیکن اسی کو جو دوسرے راوی جو نقل کر رہے ہیں اس میں محمد ابن عباد ابن جعفر ذکر کیا گیا، محمد ابن جعفر نہیں بلکہ محمد ابن عباد ابن جعفر۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ زیادہ راجح ہے۔ اب حدیث قلتین کے متعلق احناف کیا جواب دیتے ہیں؟ کئی جوابات دیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت سندن و متنن مضطرب ہے۔ سندن اضطراب تو خود امام ابو داؤد نے ذکر کر دیا نا، وہی راوی جو ہے محمد ابن جعفر ذکر کر رہا ہے، کوئی محمد ابن عباد ابن جعفر نقل کر رہا ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو امام ابو داؤد نے نقل نہیں کیا، کسی نے عبید اللہ ابن عبداللہ نقل کیا، کسی نے عبداللہ ابن عبداللہ نقل کیا، تو یہ دو اضطراب سند کے۔ متن کے اندر اضطراب اس طرح ہے، کہیں پہ یہ روایت یہ ذکر کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ اذا کان الماء قلتین، تو ایک روایت میں اذا کان الماء قلتین اور ثلاث، دو ہو یا تین قلے تک پہنچ جائیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اذا کان الماء قلتن، ایک قلہ، اور ایک روایت میں ہے اذا بلغ الماء 40 قلہ۔ یہ مختلف اقوال ہے، تو لہٰذا یہ مختلف الفاظ حدیث کے، تو اس بنیاد پہ تعین مشکل ہو گیا، تو یہ متن کا اضطراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ متن کا اضطراب ہے۔ باقی ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اس روایت کو بعض محدثین کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ بہت سے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، جیسے ایک علامہ ابن عبد البر نے تمہید میں اس کو ضعیف قرار دیا، اسی طرح علامہ ابن العربی نے، علی ابن مدینی نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور اسی طرح ابن دقیق العید نے، ان حضرات نے اس روایت کو سندن ضعیف قرار دیا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک جواب پھر یہ دیا گیا ہے کہ یہ روایت مجمل ہے، جب تک اس کا تعین نہ ہو جائے استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ قلہ کا کئی معنی ہے۔ قلہ کا ایک معنی یہ ہے کہ راس و جبلین، ایک معنی ہے قلہ کے قامت رجلین، ایک آدمی کے قامت کے برابر، اور ایک معنی ہے گوہان، اونٹ کے، اور ایک معنی ہے جرہ یعنی مٹکا۔ پھر مٹکا بھی مختلف ہو سکتا ہے نا، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، تو اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں کیا گیا۔ اب یہاں کو کیا کون سا معنی مراد ہے؟ اگر مٹکا بھی مراد لیں یا گڑھا مراد لیں، وہ گڑھے بھی تو مختلف ہو سکتے ہیں نا، اور اس کا تعین کیسے کریں گے؟ سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال تو بعض حضرات نے جیسے یہ تعویل کی، جیسے صاحب ہدایہ نے یہ کہا کہ لم یحمل الخبث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سمجھ میں آئی نا، جب پانی قلتین اس میں تعویل کیے ہیں، اور بعض حضرات تعویل بھی کر رہے ہیں، بعض معارضہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ معارضہ پیش کر رہے ہیں کہ اس سے کبھی روایتیں، جیسے سور کے بارے میں آگے آ رہا ہے باب، یہ جو روایت آگے مصنف ذکر کر رہا ہے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ، ہاں، یا اسی طرح ایک آدمی یہ جب کوئی سو کے اٹھیں فلا یغمسن یدہ فی الاناء، جب تک ہاتھ نہ دھوئیں تو پانی میں وہ جو ہے ہاتھ نہ ڈالیں، اور اس میں کوئی مقدار حضور نے ذکر نہیں فرمایا کہ اتنا مقدار سے زیادہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، یہ تعین نہیں، مطلق پانی کا ذکر کیا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا
فقال وحدثنا ابو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فلات سے مراد وہی جنگلوں میں دشت و بیابان میں جو پانی ہوتا ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس یہ نجس نہیں ہوتا. قال ابو داؤد حماد بن زید وقبه على عن عاصم. تو گویا یہ اس میں بھی ذوق کی طرف اشارہ کر دیا, اضطراب کی طرف اشارہ کر دیا, چونکہ تین طریقے ذکر کیے مصنف نے اس روایت کے, تینوں میں اضطراب پایا جاتا ہے اور اس میں دو راوی ہیں. ایک حماد بن زید ہے, اوپر جو ذکر ہوا حماد بن سلمہ ہے, اور حماد بن سلمہ نے اس کو مرفوعاً نقل کیا اور حماد بن زید اس کو موقوفاً. کسی روایت کا ایک طرف موقوف اور دوسرے طریق میں جو ہے وہ مرفوع اور دوسرے طریق میں موقوف آنا, یہ اس کے اضطراب کی نشانی ہوتی ہے.